کوئی اندھا بھی یہ بتا سکتا ہے. میں لفظ پڑھتا ہوں دوبارہ, میں نے پہلے حصے میں بھی آپ کے سامنے پڑھے تھے عائشہ کے اثر کے لفظ ہیں. کانت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یؤمھا عبدھا ذکوان من المصحف, مصحف سے ان کی امامت کرتے تھے. من المصحف کے لفظ ہیں, وہ قرآن کریم ہاتھ میں لیے ہوتے تھے. یہ کہاں یہاں بالجزم موجود ہے؟ فقہ حنفی نے جہاں مار کھائی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں مصحف آپ نے ہاتھ میں پکڑا, اس سے ایک لفظ بھی پڑھا آپ کی نماز فاسد. اب ان کو کون بتائے کہ بخاری میں لکھا ہے کہ زکوان ایک غلام تھا سیدہ عائشہ کا جو رمضان میں قیام اللیل کرواتا تھا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے. سامع ہوتے تھے, قرآن کو ہاتھ میں پکڑتے تھے. کوئی ڈیسک رکھا ہوتا تھا, سجدے میں جاتے وقت اس کے اوپر رکھ دیتے تھے. روایت کس نے کیا؟ ابلیس نے. ابلیس سے کس نے سنا؟ جہلوی نے. اس سے کس نے سنا؟ جہلمی نے. اب بھائی کچھ سمجھے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز میں قرآن کریم کو, مصحف شریف کو ہاتھ میں لے کر اس سے تلاوت کرنا, قراءت کرنا جائز ہے یا ناجائز, اس سے متعلق ویڈیو کا یہ ہمارا دوسرا حصہ ہے. پہلے حصے میں نے آپ کو ائمہ مجتہدین کے مذاہب, خاص طور پہ امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف اور اس کے 8 دلائل آپ کے سامنے بیان کیے تھے. اور مخالفین جو اس کو جائز سمجھتے ہیں, اس کی گنجائش دیتے ہیں قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کے پڑھنے کے, ان کی 2 دلیلیں جو وہ بہت ہی شد و مت سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر اور ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر جس میں ان کے عمل کا ذکر ہے اور وہ بھی مبہم ہے. اس سے متعلق کیا وضاحت تھی آپ وہ پہلی ویڈیو کے پہلے حصے میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور وہ کہیں سے بھی ان کی دلیل اس بات پہ کہ اس میں مصحف شریف کو ہاتھ میں لے کے پڑھنے کی صراحت موجود ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. حضرت عائشہ کا اثر تو ویسے بھی بخاری شریف میں معلقاً ذکر ہے, اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا اثر تو ابن ابی شیبہ وغیرہ میں کتاب المصاحف میں الگ سند کے ساتھ ذکر ہے. لیکن بہرحال اس میں بھی یہ صراحت نہیں ہے کہ امام حضرت ذکوان رحمہ اللہ یا انس بن مالک رضی اللہ عنہ خود قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کے تلاوت کر رہے ہوں, لہٰذا یہ اس سے ان کی دلیل تام نہیں ہوتی. باقی تفصیلات پہلی ویڈیو میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں پہلے حصے میں. اس حصے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کس طرح نام نہاد مذہبی اسکالر انجینئر علی مرزا صاحب فقہی مسائل میں عوام کو گمراہ کرنے کے اور ائمہ مجتہدین سے بدزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بدزن تو نہیں ہوں گے, ان سے پہلے غیر مقلدین نے بھی ایسی بہت سی کوششیں کی ہیں کہ امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ سے عوام کو, اہل سنت والجماعت کو بدزن کیا جائے. لیکن شرقاً و غرباً, سلفاً و خلفاً پوری دنیا نے امام اعظم رحمہ اللہ کی تفقہ پہ, اجتہاد پہ, ان کی قوت دلیل پہ اعتماد کیا ہے, کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. لیکن ایسے نام نہاد مذہبی اسکالرز کے حقائق اور ان کی بددیانتی, بدعلمی اور بےہودگیوں کا اظہار اور اس کو بھی عوام کے سامنے پیش کرنا کیونکہ ضروری ہے. اس لیے اس ویڈیو میں اس دوسرے حصے میں آپ کے سامنے انجینئر مرزا صاحب کا کلپ ذکر کرتا ہوں, پھر اس سے متعلق کیا وضاحت ہیں, کیا کچھ باتیں ہیں, وہ آپ کے سامنے اس کے بعد ذکر کروں گا. آپ ملاحظہ فرمائیں انجینئر صاحب اس مسئلے سے متعلق کیسے اپنی ہرزہ سرائی کر رہے ہیں. جب سامع کمزور والے کو بنایا جاتا ہے اور وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ امامت کروا سکے تو کہتے ہیں تو سامع بن جا, انہوں نے پھر غلطیاں کی کرنی ہیں. اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ مصحف ہاتھ میں پکڑے. فقہ حنفی نے جہاں مار کھائی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں مصحف آپ نے ہاتھ میں پکڑا, اس سے ایک لفظ بھی پڑھا آپ کی نماز فاسد. اب ان کو کون بتائے کہ بخاری میں لکھا ہے کہ زکوان ایک غلام تھا سیدہ عائشہ کا جو رمضان میں قیام اللیل کرواتا تھا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے. امام بخاری نے باقاعدہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا اور اس کی پوری سند المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے. تو صحابہ کرام تو یہ کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک موجود ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مصحف پڑھ کے امامت کرواتا تھا. وہاں پہ کہ صحابہ کرام سامع ہوتے تھے, قرآن کو ہاتھ میں پکڑتے تھے. کوئی ڈیسک رکھا ہوتا تھا, سجدے میں جاتے وقت اس کے اوپر رکھ دیتے تھے. نہ بھی رکھیں آپ, اگر زمین پہ بھی رکھتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں, بس اس کو پاؤں نہ ٹچ کرے. آپ تولیہ کوئی رکھ لیں فولڈ کر کے, کوئی تکیہ رکھ لیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. رسپیکٹ تو وہ اللہ تعالیٰ نے جانچنی ہے کہ کسی کے اندر کتنی ہے. تو یہ جو مسئلہ انہوں نے گھڑا ہے کہ آپ مصحف پکڑ نہیں سکتے. آپ سعودی عرب میں جائیں, آپ دیکھیں رمضان میں لوگوں نے مصحف پکڑے ہوتے ہیں. یہ مصحف انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں نا, نہ امام غلطی کھاتا اور نہ ہی سامع جو ہے وہ اس طرح چیپلی اسے آگے بھاگنے دیتا. اور اب تو اس سے بھی اگلا ورژن آ گیا, اسمارٹ فون ایئر فلائٹ موڈ میں لگائیں, آپ وہ کھولیں رمضان. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے قرآنک عربی اچھی آتی ہے, یعنی میں قرآن کا ترجمہ کہیں سے بھی کر لیتا ہوں. حدیث والی عربی جو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح یوز ٹو نہیں ہوں.
یہ آپ نے انجینئر مرزا صاحب کا کلپ ملاحظہ فرمایا، اس میں ایک فقہی مسئلے میں وہ کس طرح اپنی رائے زنی کر رہے ہیں، اور ایک اثر جو کہ مبہم ہے، جو پورا کا پورا اس سے استدلال بھی تام نہیں ہوتا، اس کو لے کر ایک مجتہد پر، امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ پہ کس طرح حرزہ سرائی کر رہے ہیں، طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ فقہ حنفی نے یہاں مار کھا لی ہے، اور فقہائے حنفیہ کو یہ چیز دکھائی جائے، حدیث ایسے اظہار فرما رہے ہیں جیسے یہ آج 14 صدیوں بعد ان کے اوپر انکشاف ہوا ہو، ایک جہلم میں بیٹھے ہوئے جاہل شخص کے اوپر یہ انکشاف ہو گیا کہ بخاری شریف میں معلقاً یہ اثر موجود ہے۔ آج تک کے امام مجتہدین کو، امام حنیفہ رحمہ اللہ کو، ابو یوسف محمد رحمہ اللہ کو گویا کہ معلوم ہی نہیں تھا، جبکہ خود ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اثر کہاں سے ان کا مستدل بن رہا ہے۔ کتنی بڑی بددیانتی ناظرین کرام کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ذکوان رحمہ اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے اثر میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے اثر میں یہ صراحت ہے کہ ذکوان قرآن کریم ہاتھ میں لے کر دیکھ کے پڑھتے تھے۔ کوئی اندھا بھی یہ بتا سکتا ہے، میں لفظ پڑھتا ہوں دوبارہ، میں نے پہلے حصے میں بھی آپ کے سامنے پڑھے تھے، عائشہ کے اثر کے لفظ ہیں، کانت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یؤمھا عبدھا ذکوان من المصحف، من المصحف، مصحف سے ان کی امامت کرتے تھے، من المصحف کے لفظ ہیں، وہ قرآن کریم ہاتھ میں لیے ہوتے تھے۔ یہ کہاں یہاں بالجزم موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر میں، لہذا یہ عوام کو اس اثر کے ذریعے سے بھی بدزن کرنے کی کوشش ہے۔ اس اثر میں یہ صراحت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ میں لے کے قرآن کریم کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے اثر سے متعلق بھی انہوں نے بددیانتی کا مظاہرہ اس طرح کیا ہے کہ ایسے گویا کہ پیش کر رہے ہیں اس بات کو کہ گویا کہ مصنف ابن شیبہ میں ایک صحابہ کی لائن لگی ہوئی جو قرآن کریم لے کے ہاتھ میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس کے بعد جاتے ہوئے وہ ڈیسک پہ رکھ دیتے تھے۔ میری انجینئر علی صاحب کی پوری ذریت کو، ان کے سارے فالوورز کو یہ چیلنج ہے کہ ابن ابی شیبہ میں یہ چیز کہیں سے بھی دکھا دیں کہ کون سے صحابہ کرام تھے جو پیچھے سماعت میں قرآن کریم لے کے کھڑے ہوتے تھے اور وہ پھر جاتے ہوئے سجدے میں ڈیسک کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ یہ بات کس اثر میں، کہاں پہ ذکر ہے ابن ابی شیبہ میں؟ یہ بات ناظرین کرام کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے، صرف یہ دو ہی اثر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عائشہ صدیقہ والا اثر ہے رضی اللہ عنہ والا، اور ایک انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا اثر ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا اثر تو میں نے آپ کو پہلے حصے میں ذکر کیا تھا ویڈیو کے، اس کو آپ ضرور ملاحظہ فرما لیں تو یہ ویڈیو آپ کو بطریق احسن سمجھ میں آئے گی۔ میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اثر تو ہماری دلیل ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ہے، وہ آپ کی دلیل بن کیسے سکتی ہے؟ اس میں تو ذکر ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ تلاوت فرما رہے ہوتے تھے، ان کا غلام پیچھے کھڑا ہوتا تھا، وہ مصحف آگے کر دیتا، ان کو دکھا دیتا تھا، اور ایک حافظ مصحف سے ہاتھ میں نہ پکڑے، مصحف کسی ڈیسک پہ کسی اور جگہ رکھا ہوا، وہ خود اس میں عمل کثیر نہ کرے، اور اس سے اگر وہ مدد لے لیتا ہے غلطیوں کے وقت، اٹکنوں کے وقت، جیسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ لیتے تھے، تو یہ تو بالاتفاق بجمہور المحدثین والفقہاء جائز ہے۔ تمام امت کا اس پہ اجماع، میں نے آپ کے سامنے مختلف کتابوں سے ذکر کیا تھا پہلے حصے میں، اجماع ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا اثر تو بنتا ہی نہیں ہے۔ عائشہ والے اثر کے بہت سے جوابات ہیں، اور وہ حفظ والا جواب بھی اس کا بنتا ہے کہ ذکوان رحمہ اللہ خود جو ہے حافظ سے وہ صرف مدد لیا کرتے تھے، یا مختلف تسلیم ترویحتین کے درمیان میں قرآن کریم پڑھ کے اگلی رکعتوں کا وہ جو ہے دوبارہ دہرائی کر لیا کرتے تھے۔ بہرحال اس میں سے جو بھی مسئلہ میں آپ کے سامنے پہلے ابن ابی شیبہ کے اندر کیا کیا چیزیں ذکر ہیں، کچھ روایات تو کچھ تابعین کے میں نے آپ کو شروع ویڈیو میں بتایا تھا پہلے حصے میں کہ ایک جماعت اس چیز کی قائل ہے بہرحال کہ قرآن کریم سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اور ابن ابی شیبہ میں کیا ذکر ہے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ کس طریقے سے کتاب المصاحف میں ابن ابی داؤد رحمہ اللہ نے بھی، اور ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کا آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی آ رہی ہوگی ان کی کتاب کے پورا صفحہ کہ انہوں نے کون سی روایت تابعین سے ذکر کی ہیں، آپ ملاحظہ فرما لیں۔ پہلی روایت انہوں نے ذکر کی ہے ان سلیمان ابن حنظلہ البکری انہ مر علی رجل یؤم قوما فی المصحف فضربہ برجلی۔ سلیمان ابن حنظلہ بکری رحمہ اللہ نے ایک بندے پہ گزرے، وہ شخص قرآن میں دیکھ کے امامت فرما رہا تھا، انہوں نے ٹانگ ماری، اس کو لات ماری کہ تم یہ کیا عمل کر رہے ہو جو شریعت کے، آپ علیہ السلام کے عمل کے خلاف ہے۔ یہ سلیمان ابن حنظلہ البکری یہ تابعی ہیں، بعض ان کا نام سلیم ذکر کیا ہے، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے سوید ابن حنظلہ نام کے تو ایک صحابی تھے، وہ بھی اسی طرح لوگوں کو منع کرتے تھے نماز میں دیکھ کر قرآن کریم پڑھنے سے۔ تو یہ روایت نازل ابن ابی شیبہ میں تو یہ بھی ذکر ہے۔ اسی طرح ابن ابی شیبہ میں دوسری روایت کون سی ذکر ہے آپ دیکھیں، ان عطا نبی عبد الرحمن انہ کرہ یوم فی المصحف، ابو عبد الرحمن نے ناپسند کیا ہے، مکروہ جانا ہے اس بات کو کہ مصحف سے تلاوت نماز میں کی جائے۔ تیسرا اثر ملاحظہ فرمائے ان ابراہیم انہ کرہ یوم الرجل فی المصحف کراہۃ یتشبہ باہل الکتاب۔ حضرت ابراہیم اعمش ابراہیم سے نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم نے فرمایا کہ مکروہ ہے یہ بات کہ ایک شخص امامت کرے مصحف سے، کراہۃ یتشبہ بالکتاب، کیونکہ اس میں اہل کتاب سے مشابہت ہے، جو میں نے ابن عباس اور عمار ابن یاسر کے حوالے سے آپ کو پہلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا رضی اللہ عنہما کے حوالے سے کہ یہ اہل کتاب اپنی کتابوں کو اس طرح پڑھتے تھے، تو اس میں کراہت نقل کی ابن ابی شیبہ نے۔ تو چوتھا اثر آپ ملاحظہ فرمایا مجاہد انہ کان یکرہ ان یؤم الرجل فی المصحف، کہ صحابہ و تابعین
ناپسند کرتے تھے, مکروہ جانتے تھے اس بات کو کہ ایک شخص مصحف سے تلاوت فرمائے, تلاوت کرے. عن قتادہ عن سعید بن المسیب, یہ بہت اہم اثر ہے اگلا جو اثر آ رہا ہے, سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے نقل ہے, قال اذا کان معه من یقرأ رددوه, یعنی اگر ایک شخص کے پاس تھوڑا سا بھی ایک آیت کا بھی علم ہے, حفظ ہے اس کو, رددوه, تو وہ اس کو بار بار دہرائے اسی آیت کو, ولم یوم فی المصحف, لیکن مصحف سے تلاوت نہ کرے. دیکھیں سعید بن المسیب نے بھی اس بات کی وضاحت کر دی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. تیسری دلیل جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دی تھی کہ ہر وہ حدیث صحیح حدیث ہیں جو اس بات میں, جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو قرآن کریم حفظ سے پڑھنے کی, اگر نہ یاد ہو تو سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا حکم دیا ہے, بیچ میں دیکھ کر قرآن کریم کا مرحلہ اسٹیپ ذکر نہیں کیا. وہ تمام دلیلیں امام حنیفہ کی دلیل ہیں, وہ تمام حدیث ہیں. اسی طرح سعید بن المسیب نے بھی اس پہ مہر ثبت کر دی کہ ایک آیت بھی یاد ہے تو بار بار پوری رات اگر قیام اللیل کرنا ہے, تراویح پڑھنی ہے, آپ وہی آیت پڑھتے رہو, لیکن کہتے ہیں ولم یوم فی المصحف, مصحف سے تلاوت نہ کرے. لیکن انجینئر مرزا صاحب کہتے ہیں تو فقہ حنفی نے مار کھا لی ہے, تو سعید بن المسیب نے بھی مار کھا لی اس مسئلے میں کیا. اگلا اثر ملاحظہ فرمائے ابن ابی شیبہ میں ہے, عن الحسن انہ کرہ, حسن بصری نے اس کو ناپسند جانا ہے, وقال ھکذا یفعل النصارى, اور فرماتے ہیں کہ اس طرح تو نصارہ کرتے ہیں, نصارہ کا عمل ہے یہ. اگلا اثر ملاحظہ فرمایا عن حماد و قتادہ, حماد اور قتادہ رحمہ اللہ سے, فی رجل یؤم القوم فی رمضان فی المصحف فکرہہ, ان دونوں نے بھی رمضان میں مصحف سے دیکھ کے پڑھنے کو مکروہ اور ناپسند جانا ہے. آخری اثر عن عامر سے, قال لا یؤم فی المصحف, کہ مصحف سے امامت نہ کی جائے. تو یہ آثار بھی تو ابن ابی شیبہ میں ذکر ہیں, یہ آثار بھی تو عوام کے سامنے آپ رکھیں کہ ابن ابی شیبہ میں یہ بھی ذکر ہے. اور جو چیز آپ نے ذکر کی کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے صحابہ کی گویا کہ, اور وہ جاتے ہوئے سجدے میں ڈیسک پہ رکھ دیتے تھے, یہ چیز پیش کرنا تو آپ ہی کے ذمے میں ہے. میں نے آپ کو بتایا صرف حضرت عائشہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا اثر ہے صحابہ میں سے, جس سے یہ معلوم ہوتا ہے. ان کے جواب بھی میں نے آپ کے سامنے پہلی ویڈیو میں پیش کر دیے تھے. یہاں یہ بات بھی میں آپ کے سامنے واضح کرنا دیانتاً مناسب سمجھتا ہوں کہ انجینئر صاحب نے جس پیرائے میں, جس سیاق میں یہ بات کی ہے, وہ سیاق یہ اصل مسئلہ یہ ہے ان کو کہ کچھ حفاظ کرام جو ہے رمضان المبارک میں سامع ہوتے ہیں اور وہ لقمہ نہیں دیتے, اور امام کا جو پڑھا رہا ہوتا ہے, جو قرآن سنا رہا ہوتا ہے, اس کا قرآن کریم کچا ہوتا ہے تو یہ لقمہ نہیں دیتے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بتایا کہ فقہ حنفی نے یہاں پہ امام حنیفہ نے مار کھا لی ہے, اور اگر وہ قرآن کریم ہاتھ میں لے کے کھڑا کر دیا جائے تو اس سے جو ہے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو دیکھیں اس حد تک تو انجینئر صاحب کی بات بعض جگہوں کے اعتبار سے تسلیم کر لی جاتی جہاں انجینئر صاحب بھی تراویح پڑھنے گئے تھے, ورنہ عموماً تو اکثریت تو ہمارے جو مساجد میں امام بھی اور سامع بھی مستعد ہوتے ہیں اور فوراً لقمے دیے جاتے ہیں. لیکن اگر انجینئر صاحب کہیں تراویح پڑھنے گئے ہیں اور وہاں پہ حافظ کا قرآن کچا تھا اور سامع بھی لقمہ نہیں دے رہا تھا, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ فقہی مسائل پہ فقہاء مجتہدین پہ طعن و تشنیع شروع کر دیں. میں نے آپ کو بار بار پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا کہ ان حضرات اکابر نے, فقہاء نے, مجتہدین نے اپنی پوری زندگیاں لگا کے ایک قرآن و سنت کی تشریحات مرتب کی ہیں, ان کو ایک دنیا فالو کرتی ہے. آپ نے نہیں کرنا, آپ فالو نہ کریں, آپ قرآن کریم ہاتھ میں لے کے پڑھیں یا آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں, آپ کی مرضی ہے, جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ کریں, آپ خود مجتہد بن جائیں. جبکہ آپ کو عربی, آپ نے خود اس ویڈیو میں کہا ہے مجھے عربی بھی صحیح نہیں آتی, نہ حدیث کا ترجمہ بھی نہیں کر پاتا, کتابوں سے دیکھتا ہوں, لیکن اگر آپ پھر بھی یہ چاہتے ہیں آپ کریں. لیکن جو ایک امت جن کو فالو کرتی ہے, جن کے اوپر, جن کے تفقہ پہ, جلالت شان پہ ان کو اعتماد ہے, ان سے متعلق ایسی ہرزہ سرائی کرنا آپ کو, اور ایسی بےہودگیاں, ان کو کم از کم لفظوں میں بےہودگی سے تعبیر کر سکتا ہوں, اس سے عقل درجہ میرے پاس نہیں ہے. ورنہ ان کے لیے تو وہی الفاظ استعمال کرنی چاہیے جو سیف اللہ محمدی صاحب مختلف ویڈیوز میں جن کے مختلف الٹی سیدھی باتیں انجینئر صاحب کے اس متعلق بناتے ہیں اور الفاظ استعمال کرتے ہیں. مستحق یہ انہی کے ہیں. یہ کہتے ہیں کذاب ہے. کون کہتا ہے کذاب ہے؟ صحابہ, تابعین. کیا کہتے ہیں امام نووی؟ امت کا اس پر, علماء امت کا اس پر اتفاق ہے, سوائے 3 مخلوقات میں سے 3 گئے, ابلیس, جہلوی, جہلمی. جی نے معنی کیے, کہتے ہیں کہ اس گدھے سے پوچھو اس نے طریقہ کہاں سے نکالا. ہم ابن عباس سے پوچھتے, آپ سے پوچھ کے نکالا. اور نہیں سنو ذرا بات کو, مرزا جی اب ایک ہی رستہ ہے آپ کے پاس. تو اگر ہم مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے نا اس وقت جب یہ جملہ کہہ رہے تھے, جا کے پوچھو اس گدھے سے یہ طریقہ کہاں سے نکال کے لایا, تو ہم کہتے ہیں گدھے, یہ طریقہ تو سنت میں ہے, گدھے تیری ہی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے. صحابہ بیت المال میں جمع کراتے, روایت کس نے کیا؟ ابلیس نے. ابلیس سے کس نے سنا؟ جہلوی نے. اس سے کس نے سنا؟ جہلمی نے. اب بھائی کچھ سمجھیں یا نہیں؟ علی الحسن نقوی صاحب کہتے ہیں, اچھا اس کوئی مختار سقفی کا دفاع مفتی اسحاق صاحب سے پہلے کسی اہل سنت نے نہیں کیا,
حالانکہ وہ صحابی کا بیٹا ہے. لو ہم بولتے ہیں ارے لے اے بھائی معاف کر دے, بھائی معاف کر دے. تو کل کو یہ کہہ دے گا مرزا قادیانی بھی اہل سنت تھا, ہم تیرا کیا کر لیں گے. اس کے بعد انجینئر صاحب یہ بات بھی کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو حنفی ہیں انہوں نے باباؤں کی جو ہے اقتداء شروع کر دی ہے, تقلید شروع کر دی ہے, جبکہ قرآن کی تقلید کرنی چاہیے, حدیث کی تقلید کرنی چاہیے. خود کا حال یہ ہے کہ حدیث کے اندر ذکر ہی نہیں ہے سلمان رحمہ اللہ کے اثر میں کہ وہ قرآن کریم ہاتھ میں لے کے پڑھتے تھے, لیکن اس سے صراحتاً اس کا ترجمہ یہ کر دینا, کیونکہ ان کو ترجمہ آتا ہی نہیں, ان کو تشریحات پتہ ہی نہیں, ان کو تو ایک بات بس کہیں سے سن لی انہوں نے تو انہوں نے فقہا پہ اور فقہی مسئلے کے اوپر طعن و تشنیع شروع کر دینی ہے اور باباؤں کے مقلد کا طعنہ لوگوں کو دینا ہے. جس امام مہدی نے قرب قیامت میں تھوڑے سے عرصے کے لیے آنا تھا اس کا ذکر تو موجود ہے ابو داؤد کے اندر, مسند احمد کے اندر, مشکات کے اندر. یہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر محمد بن عبداللہ المہدی ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. جس نے اینڈ میں تھوڑے عرصے کے لیے آنا ہے اس کے بارے میں حدیثیں ہیں, اور جن اماموں نے ریٹائر ہی نہیں ہونا ان کے بارے میں تو ہزاروں حدیثیں ہونی چاہیے تھی. جاؤ کوئی لے کے آؤ, کوئی نہیں, وہ تمہارے بنائے ہوئے امام ہے اور ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کو اس امت کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ بتایا, لیکن حنفیوں کو سلیکٹو اسٹڈی کروائی جاتی ہے. انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اماموں کی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے, اندھی تقلید نے. انہوں نے یہاں تک حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اماموں نے تو خود فرمایا تھا کہ اگر ہمارے قول کی دلیل معلوم نہ ہو تو آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا. امام حنیفہ کا قول, شافعی کا, مالک کا, احمد بن حنبل کا, امام مالک کا وہ قول نقل کیا کہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو, اور رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا شخص نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے نبی الاسلام کے جن کی قبر مدینے میں. یہ شاہ ولی اللہ نے نقل کیا اس کے اندر, اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں شاہ ولی اللہ حنفی تھے. شاہ ولی اللہ تو تھوڑی منجی ٹھوک کے گئے نے, سارے منجی ٹھوکے لیکن کتابیں لکھی رہ گیا. انجینئر صاحب اس لیے بدنام ہوئے کہ بلا کے آپ کے سامنے رکھ دیے انہوں نے. دوسروں کو باباؤں کا طعنہ دے کے خود بابا بن رہے ہیں اور اپنے اندھے بہرے فالوورز کو جس طرح وہ فقہی مسائل میں اور مشاجرات صحابہ سے متعلق بدظن کرنے, ایک امت کو, ایک اپنے فالوورز کی تعداد کو وہ صحابہ کرام سے تو بدظن کرنے میں کامیاب آپ کہہ سکتے ہیں ہو گئے ہیں, کیونکہ جہاں پہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع میں, جہاں پہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے دفاع میں, جہاں پہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے دفاع میں بات کریں, ان کے فضیلت میں کوئی بات کریں, تو انجینئر صاحب کے فالوورز آپ کے اوپر طعن و تشنیع, لعن طعن, گالم گلوچ کے ساتھ حاضری لگانا اپنا فرض سمجھ لیں گے. کیوں؟ کیونکہ نیم رافضیت انجینئر صاحب نے ان کے اندر ان کے معتقدات میں مشاجرات سے متعلق ڈال دی ہے. رافضیت تو نہیں ڈال پاتے تھے رافضی, لیکن نیم رافضیت انجینئر صاحب نے اپنے فالوورز میں, امت مسلمہ کے دل میں کبھی نہیں ڈال سکتے. اہل سنت والجماعت ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, ان سے متنبہ رہتے ہیں. اسی طرح انہوں نے فقہی مسائل میں بھی اپنی رائے دینی شروع کر دی ہے, چونکہ ان کے ایک فالوورز ہیں, ایک تعداد ہے, اندھے بہرے لوگ ہیں, گونگے لوگ ہیں. وہ صرف جو انجینئر صاحب ان کو بتاتے ہیں وہ آمنا سلم نہ کہہ کے اس کے پیچھے چل جاتے ہیں. امت مسلمہ میں نے بتایا, آپ کو پہلے بھی بتایا, فقہ حنفی پہ, امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ پہ دنیا نے کئی بر اعظموں کے مسلمانوں نے, اماموں نے اعتماد کیا ہے امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ پہ. آپ نے اپنا خاطر, اگر آپ کا تعلق فقہ حنفی سے, اپنا خاطر جمع رکھنا ہے, کوئی غیر مقلد یا کوئی انجینئر صاحب کا فالوورز آپ کو اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کسی مسئلے سے بدظن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کا کام ہے آپ اپنے قریب موجود علماء کرام سے اور مفتیان اعظام سے رابطہ کریں جن پہ آپ کو اعتماد ہے. وہ آپ کو امام اعظم رحمہ اللہ کے موقف کے صحیح دلائل اور جس دلیل کو, جس ایک حدیث کو, چاہے وہ منسوخ ہو جیسے ذوالدین رضی اللہ عنہ حدیث تھی, یا جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مبہم اثر سے اگر استدلال کر کے وہ طعن و تشنیع وہاں سب پہ کرتا ہے تو وہ عالم انشاءاللہ آپ کو طریقے سے تمام دلائل کے ساتھ, جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے 8 دلائل امام اعظم رحمہ اللہ کے مذہب کے بیان کیے, اس میں احادیث بھی تھے, اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء راشدین سے کیا ثابت ہے وہ بھی آپ کے سامنے بتایا تھا, اور بھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. تو اسی طرح وہ عالم بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کر دے گا. تو آپ اپنا خاطر جمع رکھیں, کسی وسوسے میں پڑھنے کی, کسی بدظنی میں ائمہ مجتہدین سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بالکل پری پلان کو ہے کہ ایک ان کو لانچ کیا گیا ہے مشاجرات صحابہ میں صحابہ کرام سے بدظن کرنے کے لیے, اور فقہی مسائل میں ائمہ مجتہدین سے بدظن کر کے امت کو بے راہ روی اور گمراہی پہ ڈالنے کے یہ لوگ گویا کے مشن پر ہیں. آخر میں اس مسئلے سے متعلق, یعنی قرآن کریم ہاتھ میں لے کر, مصحف شریف ہاتھ میں لے کر نماز میں تلاوت کرنے کے مسئلے متعلق ویڈیو کو جو دونوں حصے میں نے آپ کے سامنے بنائے ہیں, دونوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر کے ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. دیکھیں, پہلا حصہ جو میں نے اس ویڈیو کا بنایا تھا اس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ مسئلہ ابتداء خیر القرون سے مختلف فی رہا ہے. بعض تابعین اس چیز کے اور بعض فقہا اس چیز کی طرف گئے کہ نماز میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کے تلاوت کر سکتے ہیں, لیکن امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ اور بعض قول سے امام شافعی کا بھی معلوم ہوتا ہے اور
بعض حضرات نے امام احمد کا بھی ذکر کیا ہے اور تابعین کی کثیر تعداد اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک تعداد اس چیز کے قائل ہے کہ نماز میں ہاتھ میں قرآن کریم لے کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس میں نے آپ کے سامنے 8 دلائل دیے تھے. پہلی دلیل میں نے دی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قولاً فعلاً تقریراً ثابت نہیں ہے. دوسری میں نے خلفائے راشدین سے قولاً فعلاً تقریراً ثابت نہیں ہے. تیسرا میں نے آپ کے سامنے رفاع ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی تھی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم پڑھنے قرآن کریم یعنی نماز سکھائی ہے. اس میں فرمایا کہ قرآن کریم پڑھ سکتے ہو تو پڑھو, نہیں پڑھ سکتے ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ذکر کیا ہے, دیکھ کے قرآن کریم پڑھنے کا ذکر نہیں کیا. وہ امام حنیفہ کی دلیل ہے. چوتھی میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا اثر کتاب المصاحف سے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر ہمیں نماز میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے کے امامت کرانے سے منع فرماتے تھے. 4 ہو گئے. 5 میں نے آپ کو سلو کما رأیتمونی اصلی کے تحت وضع الیمین علی الیسار تحت السرہ کی جو احادیث ہیں وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ نماز میں قیام میں دائیں کو بائیں پہ رکھ کے نماز پڑھنی ہے, اور قرآن کریم اگر آپ ہاتھ میں لے کے نماز پڑھتے ہیں تو اس مستحب کی وجہ سے سنت موقتہ کا ترک لازم آتا ہے. چھٹی دلیل میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور تابعین وغیرہ کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وہ حضرات اس کو اہل کتاب سے تشبہ یعنی وہ اپنی عبادات میں اپنی کتاب کو دیکھ کر پڑھتے تھے کھڑے ہو کر, اس سے تشبہ سے بچنے کے لیے بھی ان حضرات نے اس کو مکروہ اور ناپسند جانا ہے. 7ویں دلیل میں آپ کو بتایا تھا کہ عمل کثیر ہے, اور 8ویں دلیل بتایا تھا آپ نے کہ تلقن من الخارج ہے, اور اس 8ویں کے دلیل میں آپ کو یہ مسئلہ بتایا تھا کہ اگر ایک حافظ قرآن کریم رکھا ہو ڈیسک پہ اور اس سے مدد لے لیتا غلطی اٹکنے کے وقت, وہ کسی کے نزدیک بھی فاسد نہیں ہے. قرآن کریم ہاتھ میں لے کر پڑھنا یا غیر حافظ قرآن کریم رکھا ہوا بھی ہو لیکن پورا اسی سے پڑھ رہا ہے, تعلم کر رہا ہے, تو یہ دونوں چیزیں فاسد ہے امام اعظم کے نزدیک. لیکن اگر قرآن کریم رکھا ہوا اور ایک حافظ پڑھتا ہے اپنے حافظ سے پڑھ رہا ہے, غلطی کے وقت اس سے مدد لیتا ہے, تو یہ بالاتفاق جائز ہے. صاحبین رحمہ اللہ امام اعظم کے جو اجل 2 شاگرد ہیں امام ابو یوسف امام محمد, وہ بھی بعض شرائط کے ساتھ جواز کے قائل ہیں, لیکن امام اعظم کے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس ویڈیو میں جو دوسرا حصہ تھا اس میں نے آپ کے سامنے انجینئر مرزا صاحب کے بیجا الزامات اور کس طرح وہ حدیث زکوان کی غلط تشریح کرتے ہیں, اور اس میں وہ بولتے ہیں کہ اس میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کے زکوان پڑھ لیتے, اس کی صراحت موجود ہے, جبکہ اس میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے بار بار وہ اثر نقل کر دیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو وہ امامت کراتے تھے, اور انس بن مالک رضی اللہ کا اثر میں نے بار بار آپ کو دونوں ویڈیو میں ذکر کر دیا. تو ہماری دلیل بنتا ہے, وہ انجینئر صاحب کی دلیل بن ہی نہیں سکتا. بہرحال دونوں طرف موقف ہیں, دونوں طرف کے دلائل ہیں, لیے جاتے ہیں, آپ لے لیں. و تشنیع سے ہرزہ سرائی سے اجتناب کریں, اپنے کم علمی بد دیانتی کا اس طرح مظاہرہ نہ کریں. آپ نے اگر اس چیز کو لینا ہے آپ اس چیز کو لیں. آپ امام اعظم کے ساتھ فقیہ مجتہد کے ساتھ کھڑے ہیں, فقہ حنفی کے ساتھ کھڑے ہیں, تو آپ کو نماز میں دیکھ کر قرآن کریم تلاوت کرنے کی, پکڑ کے قرآن کریم ہاتھ میں لے کے عمل کثیر ہونے کی وجہ سے اور بقیہ 7 دلائل کی بنا پہ اس کی گنجائش موجود نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.